ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट फैसलाबाद बोर्ड में नुमायां पोजीशन हासिल करने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखते हैं, जैसा कि नूरुल ऐन 1174 नंबर हासिल करने के बाद फ्यूचर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और आज हम आपको ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैनाल रोड कैंपस के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स 2014 से टिल 2024 10 साल तक हर साल इनके स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स दिए। हमेशा फैसलाबाद बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहानात में नुमायां पोजीशंस हासिल की, जो इनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। आज 2024 के रिज़ल्ट में भी इन्होंने ये साबित कर दिखाया कि ये 2014 से लेके 2024 आज तक टॉपर हैं और टॉपर ही रहेंगे। इनके स्टूडेंट्स ने 1174, 1169, 1166, 1156 की एक तवील सीरीज़ है। बहुत से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने अपना रिकॉर्ड कायम किया। हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है। आइए अब मुखातिब होते हैं ऑफिसर कॉलेज कैनाल रोड कैंपस की ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिन्होंने 1174 हाईएस्ट मार्क्स लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल ऐन, इतने ज़्यादा मार्क्स ले लिए, कैसे? जी, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके बाद कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी बच्चे की कामयाबी के पीछे या फिर उनके मार्क्स के पीछे। इदारे का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स का, हमारे टीचर्स का, उनका बहुत हाथ होता है, हमारे वालिदैन की सपोर्ट होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से होता है। कोई एक बात नहीं होती और कॉन्टीन्यूस मेहनत होती है कि अगर आप डिटरमिन्ड हैं और अपना काम जो है खूब दिल लगा कर रहे हैं और सिर्फ अपने काम की तरफ ही मुतवज्जो हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। आप यहाँ कब से तालीम हासिल कर रही हैं? फ्रॉम प्ले ग्रुप, आई एम फ्रॉम प्ले ग्रुप फ्रॉम ओके जी। अच्छा, इतना आपका दौरानिया, आपके टीचर्स के साथ अटैचमेंट और ये सब कुछ, इससे हम क्या मानी लें कि आपने इतने साल ऑफिसर स्कूल एंड कॉलेजेस को दे दिए? ट्रस्ट, आई ट्रस्ट बहुत था मुझे अपने इन सब टीचर्स पे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे प्रिंसिपल सर नवीद साहब थे वो यहाँ। Okay. तो जी तो मेरे अम्मा बाप उन पे ट्रस्ट था कि वो मैनेज कर सके। तो मैंने जितने साल भी गुजरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ। Okay. जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो इस वजह से मेरे जो है इतने सारे साल मैंने यहाँ लगाए और मैं मुतमईन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यही लगाए। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू ज्वाइनर स्टूडेंट हैं, मीन्स के न्यू एडमिशन लेने वाले जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं या लेने के ख्वाहिशमंद हैं ऑफिसर कॉलेज में, उन्हें आप अपना एक्सपीरियंस के एतबार से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अब जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं तो मेरे ख्याल में ऑफिसर ये बेस्ट है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप लोग ड्रीम देख रहे हो कि हमें कुछ करना है और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, हमसे भी अच्छे स्कोर करने हैं, तो मेरे ख्याल में ये इदारा बेस्ट है। इनकी फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं और हमारे हेड सर मोशर साहब, वो जितना हम पर काम करते हैं, हम पर मेहनत करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे इदारा भरपूर साथ देता है अपने बच्चों का। उनको जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको अपने पढ़ाई के हवाले से, कि हमें ये अच्छी फैकल्टी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी क्लासेस चाहिए,
سب کچھ کمال ہوتا ہے, لیکچرز وغیرہ سب, کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ ادارہ بیسٹ ہے. اور جو باقی ہے آپ لوگوں نے پڑھنا خود ہوتا ہے, کنٹینیوس محنت کریں, ڈٹرمنڈ رہیں, اور اپنا جو ڈریم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے ایم کو سامنے رکھتے ہوئے خوب محنت کریں, باقی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دینا ہوتا ہے. آئیے مخاطب ہوتے ہیں مناہل ناصر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مناہل ناصر, آپ نے 1169 مارکس لیے. جی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ 1169 سے زیادہ مارکس آپ کے آ سکتے تھے؟ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کیا اس کے برعکس مارکس آئے؟ الحمد للہ میرے 1169 مارکس آئے ہیں, بٹ میری ایکسپیکٹیشنس 1170 پلس کی تھی, لیکن الحمد للہ جس اسٹیج میں ہوں آئی تھنک سو میں ہزاروں سے بہتر ہوں, کیونکہ یہ میری محنت, میرے والدین اور میرے استاذہ کی محنت ہے. وداؤٹ مائی ٹیچرز اینڈ مائی پیرنٹس آئی ایم نتھنگ, اینڈ مائی ہارڈ ورکنگ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان مائی لائف. ایک اسٹوڈنٹ نے اگر کامیابی ہے لینی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو لائف میں کمفرٹ زون بھی ملے اور آپ سکسیس بھی کریں, اٹس امپاسبل, بیکاز ہارڈ ورکنگ کے لیے آپ کو راتیں جاگنا پڑتی ہیں, آپ کو اپنا سب کچھ کھونا پڑتا ہے, ایون کہ آپ کو اپنا سکون, آپ کو اپنی فیملی تک بھی چھوڑنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ جب سکسیس کے ٹریک پہ چلنا سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک الگ لائف سٹارٹ کرنی پڑتی ہے, جو کہ آپ کو اکیلے چلنا ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں, ان کی ہارڈ ورکنگ بھی ہوتی ہے, والدین کی ایفرٹس بہت ہوتی ہیں, کیونکہ وہی ہمارے لیے کما کر اور ہمیں پڑھاتے ہیں. ان مائی ورڈز آئی تھنک سو جہاں پر ہوں میں اللہ کا شکر ہے, لیکن میری ہوپ جو تھی وہ 1170 پلس کی تھی, لیکن آئی تھنک میری محنت تھوڑی سی کم ہو گئی ہوگی, یا بورڈ کا آئی تھنک سو میرا جو ایگزام تھا اس میں کوئی میرے سے مسئلہ ہو گیا ہوگا, لیکن میں نے اپنا بیسٹ کیا تھا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ پاک مجھے میرے جس میں سفر پہ شروع ہوں اس میں کہیں نہ کہیں مجھے اور دے دیں گے. بیٹا فرسٹ آف آل میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 1169 مارکس لیے, اور اپنی کلاس فیلو سے اونلی 5 مارکس ہی آپ کے کم ہیں. سم ٹائم مارکنگ میں بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں, سم ٹائم جو ایگزامینر ہے وہ ٹف ٹائم دے دیتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو, جس کی وجہ سے یہ اس میں ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہم کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. جو ٹف سبجیکٹس ہوتے ہیں, سائنس سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر تو ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے, ان کے لیے ہم زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم جب ہم جنرل سبجیکٹس کو ذرا لائٹ لیتے ہیں تو ان سے ہمارے جو مارکس ہیں پھر ایگزام میں کم ملتے ہیں. تو کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ یس, آئی ایگری ود دس, بٹ یس اٹس امپورٹنٹ بیکاز ان آرٹ سبجیکٹ آور رائٹنگ very important, our presentation is most important. In my Pak study paper I got in 9th class I got 50 marks out of 50, and in metric I got 9 marks. I think so my presentation in 10th examination is low than 9th, so presentation matters. Okay, good. میں نے بھی گزٹ دیکھا اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں وہ اور ان لوگوں کی جو چہرے ہیں وہ بھی میں نے آبزرو کیے کہ وہ بچے جنہوں نے 700 مارکس لیے یا 750 750 مارکس لے کر بھی وہ بہت ہیپی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیکاز انہوں نے محنت اتنی کی ہوگی. محنت بہت میٹر کرتی ہے. جس نے اگر ایک دن رات پڑھا اور اگر اس کے 700 آ جائیں تو یہ تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں تھی. اگر جس نے اتنی محنت ہی نہ کی ہو, اور کچھ لوگوں کا اسٹڈی پہ اتنا وہ بھی نہیں ہوتا فوکس کہ جتنے ان کے لیے آ جاتے ہیں ان کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو اتنے کم مارکس کو بھی کافی سمجھتے ہیں, انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہیں آئی تھنک سو انہیں محنت کرنی چاہیے, کیونکہ آپ
700 मार्क्स आउट ऑफ 1200 बहुत कम है. आजकल का जो मेरिट है ना बहुत हाई है. आप यहाँ पर 1170 प्लस लेकर भी ना पता नहीं कितने बच्चों से पीछे हैं, क्योंकि मेरिट बहुत हाई हो चुके हैं. यहाँ पर 97-98% बहुत हाई है. तो हमें मेहनत करनी चाहिए और बल्कि मेरिट को और ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरिट जो टफ है वो मेडिकल की फील्ड में है. बिकॉज बहुत से स्टूडेंट मेडिकल की फील्ड में आ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू IT, क्योंकि ज़्यादातर रुझान बच्चों को आता है डॉक्टर्स की तरफ. इसी वजह से कुछ लोग डिग्रियां भी लेके बैठे हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स की उनको जॉब नहीं मिल रही है. ये मैटर करता है क्योंकि ये ज़्यादातर होता है प्राइवेट बच्चों के साथ, जिन्होंने मेरिट पे 98-99% लेकर किया हो. उनको गवर्नमेंट भी जॉब देती है, बल्कि उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. इसलिए आपको मेरिट पे आना बहुत ज़रूरी है. तो अब आप जो आपके क्लास इंचार्ज हैं, आपके इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, सर नवीद साहब, सर निवाज साहब, और आपके सर मुबशर साहब हैं या अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया आप किन अल्फाज में अदा करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी अपने मुअज़्ज़िज़ मोहतरम उस्ताज़ा कराम से, स्पेशली सर मुबशिर खान अदरीस. ही इज़ रियली वेरी गुड टीचर एंड उन्होंने हमें इतनी मोटिवेशन दी. उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि आई थिंक वी ऑल बिलोंग्स टू अ मीडियोकर्स, वी आर नॉट अ हाई लेवल, बिकॉज हमारे लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है. और ये मेहनत का जो चिंगारी होती है ना, ये जो हमारे अंदर पैदा किया है, ये हमारे टीचर्स ने पैदा किया है. और सर नवीद इवन के मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू जबकि मतलब मैं तकरीबन प्ले ग्रुप में आई थी, सर नवीद ने मेरा इंटरव्यू लिया. ही इज़ रियली नाइस पर्सन. उन्होंने हमें एतमाद दिलाया कि ऑफिसर साइंस कॉलेज इज़ अ बेस्ट कॉलेज. और इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑफिसर बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बिकॉज देयर टेस्ट and their motivation lectures, their teacher, each and everything is amazing. You need nothing except officer college, because everything is provided in this college. So you need to study in officer science college if you want to become a successful person in your life. Thank you so much. हम मुखातिब होना चाहेंगे 1166 मार्क्स हासिल करने वाले फसी अहमद से. फसी अहमद, हाउ आर यू? आई एम फाइन. ये अमूमन सुनने को मिलता है और एक्टिविटीज़ से भी देखने को यही चीज़ नज़र आती है कि स्टडी के मामले में गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं. और आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं उन्होंने भी ये साबित कर दिखाया. जैसे नूरुलैन ने 1174 मार्क्स हासिल किए और मनाहिल नासिर ने 1169 मार्क्स लिए. हिजाब फातिमा ने 1156 मार्क्स हासिल किए. और आप, जबकि बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके माशाल्लाह, 1166 मार्क्स हासिल किए. ये प्रूफ हो गया ना कि गर्ल्स ज़्यादा मार्क्स लेती हैं कंपेयर टू बॉयज़ के. क्या कहना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1166 मार्क्स हमारे ऑफिसर कॉलेज में बॉयज़ में तो हाईएस्ट हैं. अच्छा. पर लड़कियां शायद शुरू से ही हमारे ऑफिसर में लड़कों को क्रॉस करती आई हैं, मगर गुज़िश्ता 3 साल में बॉयज़ ने हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं मैट्रिक में. तो इस बार शायद लड़कियों की किस्मत या फिर उनकी मेहनत ज़्यादा होगी हमसे, तो अल्लाह ताला ज़्यादा मेहनत करने वाले को हमेशा ज़्यादा नवाजते हैं. बाकी हमारी कोताही या फिर हमारी जो मेहनत थी उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है. ठीक है. बाकी चाहे वो लड़की हो या लड़का, जितनी मेहनत भी वो करेंगे उनको उतना रिवॉर्ड मिलेगा. और हर बार ज़रूरी नहीं होता कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें. इस बार भी बोर्ड में हमारे जंग में, डिस्ट्रिक्ट जंग में, तीनों लड़के हैं पोजीशन हासिल करने वाले. अच्छा, आपने जैसा कि अभी ये कहा कि मार्क्स अल्लाह ताला नवाजता है, तो नवाजने से याद आया आपके CEO सर निवाज साहब, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? क्योंकि जो कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़रा बड़ी ही जो है वो रोबदार होती है. तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप?
ہم لوگ یہاں پہ تقریباً اسٹارٹ سے زیادہ تر بچے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور میں بھی یہاں پہ نرسری سے پڑھ رہا ہوں. اور ہماری 7 کلاس تک ہمارے جو ہیڈ رہے تھے وہ ہمارے سر نوید رہتے اسکول لیول تک. پھر میٹرک میں کلاس 7 سے لے کر اب تک CEO ہمارے ہیڈ جو تھے وہ سر نواز صاحب تھے. تو ان کی پرسنالٹی اور ان کا جو روب تھا وہ ہر بچے کے لیے ہمارے ساتھ بھی ان کی طرح ان کا جو رویہ ہمارے ساتھ تھا وہ بھی کافی روبدار تھا. اور ہم لوگ بھی ان سے بہت زیادہ, جیسا کہ بچے ان سے زیادہ ڈرتے ہیں, اور باقی ان کی کوآپریشن ہمارے ساتھ وہ تو ہر بچے کے ساتھ انڈیویجولی بھی اور کلاس میں اسٹڈیز کو لے کر بھی بہت اچھی رہی ہے. باقی ہر ادارے کے CEO بچوں کے ساتھ جتنا فرینڈلی ہونا چاہتے ہیں اتنے وہ تھے ہمارے ساتھ. حجاب فاطمہ, آپ کی پوزیشن نمایاں رہی. جیسے ہی رزلٹ آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے 1156 مارکس ہیں, تو آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ سب سے پہلے میں بہت زیادہ شاک تھی کیونکہ 9th میں میں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا. بیکاز 8 سے جب ہم 9th میں جاتے ہیں تو 8 اور 9th کا لاٹ آف ڈفرینس. 9th کی اسٹڈیز ایز کمپیئر ٹو 8 ٹف ہوتی ہیں. تو سر مبشر ہمارے باقی ٹیچرز انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, تو بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا. تو جب 10th میں آئے تو میں تھوڑی سلو ہو گئی, اس وجہ سے میں تھوڑی کنفیوز تھی کہ رزلٹ نہیں پتہ تھا. تو جب رزلٹ آیا تو میں بہت زیادہ شاک تھی اور میں بہت زیادہ خوش بھی تھی کہ الحمدللہ 1156 مارکس اور بھی آ سکتے تھے, اس سے اچھے آ سکتے تھے, لیکن ہزاروں سے بہتر ہیں الحمدللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کلاس 10th میں خود کو ریلیکس رکھا اور 9th کے رزلٹ کے اکارڈنگ آپ نے یہی سمجھا کہ اگر میں ریلیکس موڈ میں رہ کر بھی اسٹڈی کروں گی تو دین آپ کے مارکس آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق آئیں گے. ریلیکس نہیں تھی, لیکن پتہ نہیں مجھے خود بھی نہیں سمجھ آئی آپ کے ساتھ ہو کیا گیا. حجاب فاطمہ, آپ نے 1156 مارکس حاصل کیے, لیکن یہ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کے اسٹڈی اسکیجول بڑا ٹف رہا ہوگا. اسے کیسے آپ نے مینج کیا؟ اس میں میں نے آلریڈی ایک شیڈول ڈیزائن کیا ہوا تھا اور اس میں میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, میرے اوپر بہت زیادہ محنت کی, اور اس میں جو ہے کنٹینیوس ورک یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر ہمیں مستقل مزاج رہنا چاہیے. کنٹینیوس ورک از ویری امپورٹنٹ. تو اس طرح سے میں نے 1156 مارکس حاصل کر لیے. گڈ. فردر آپ کی کیا فیوچر پلاننگ ہے؟ میں FSC کر کے MBBS کرنا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گی. جیسا کہ میرے کیریئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میٹرک سے زیادہ مجھے FSC میں محنت کی ضرورت ہے, تو میں اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے پیرنٹس اور ٹیچرز کا نام روشن کروں گی. نیو جوائنرز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے 8 کلاس میں آفیسر اسکول سسٹم کو جوائن کیا کیونکہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ میں آفیسر اسکول جوائن کروں, ان کا ٹرسٹ تھا. تو میں نے پھر میٹرک یہیں کیا, تو میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ الحمدللہ اچھا رہا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں لائک فیکلٹی ممبرز, یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, یہاں کی اسٹڈیز, ٹیسٹ سیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ویری امیزنگ. نورالعین, آپ کا کلاس 10th میں فیوریٹ سبجیکٹ کون سا رہا؟ اگر بتاؤں تو ڈیپینڈ کرتا ہے. جو سب سے زیادہ ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے نا, بچپن میں اس کو بہت زیادہ میں ڈس لائک کرتی تھی کہ یہ والا تو پڑھنا ہی نہیں ہے, اس سے تو چڑا ہے. لیکن میٹرک میں جو تھوڑا ٹف سبجیکٹ ہوتا تھا, جو چیلنجنگ ہوتا تھا, وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا. 9th کلاس میں کیونکہ ہماری کیمسٹری جو تھی وہ تھوڑی ٹف تھی باقی سبجیکٹس کی نسبت, تو وہ چیلنجنگ سبجیکٹ تھا. میں نے اس کو بہت انٹرسٹ لے کے پڑھا کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی. جب میں خوش ہوتی ہے تو میں کیمسٹری پڑھتی کیونکہ میں نے اس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کیا, اس کو سمجھا, اپنے ٹیچر سے ہیلپ لی. جو ہمارے ٹیچر تھے جنہوں نے ہمیں کیمسٹری پڑھائی, سر معاشر نے پڑھائی تھی ہمیں 9th میں نے ان سے ہیلپ لی اور میں نے اس کو بہت شوق سے پڑھا. پھر جب ہم 10th میں آئے, کیمسٹری ایزی تھی تو اس کو مجھے اتنی کوئی مشکل ہوئی. فزکس جو تھی وہ ٹف سبجیکٹ تھا. فزکس میری پوری کلاس فیلوز میں بہت کم بچے تھے جن کو پسند تھی, لیکن میں نے اس کو بہت شوق سے پڑھا, میں نے اس میں اپنا انٹرسٹ لیا.
جب میرا موڈ فریش ہوتا تو میں فزکس پڑھتی تھی، اور مجھے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو بھی گیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس میں نے فل مارکس اسکور کیے. تو میرا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو میرے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے، جو مجھے تھوڑا بور کر رہا ہوتا ہے، میں اسی میں انٹرسٹ لیتی ہوں اور اس طرح کر کے. لیکن اوور آل میرا فیوریٹ سبجیکٹ بایولوجی رہا ہے، اس میں انٹرسٹ تھا. مجھے بچپن سے سائنس پڑھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، میری فیوریٹ بک سائنس ہوتی تھی. اب فردر فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ بچپن سے میں ویسے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. جو میرا مین گول ہے وہ یہ ہے کہ میں لیڈر بنوں، میں پرائم منسٹر بنوں، تاکہ اپنی قوم کو میں امید دلا سکوں کہ ہم لوگ ابھی بھی ہم لوگ سب کر سکتے ہیں. یہ وہی قوم ہے جب ہم نے ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی لی، قائد اعظم اکیلے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح اکیلا وہ آدمی کھڑا تھا، وہ انگریز، وہ شاطر ہندو وہ تھے. اب ہم لوگ گئے، ہم لوگ بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہم لوگ بہت پھنسے ہوئے ہیں. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ابھی بھی ہم ہمت نہ ہاریں، کیونکہ جو میں نے اپنی یوتھ میں دیکھا ہے، ہمارے جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، کریجیس ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. مسلم قوم اگر ہمت کر لے اور باندھ لے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو میرا یہ گول ہے، میرا یہ موٹیو ہے کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنوں اور اپنی یوتھ کو ہمت دلاؤں کہ جو بچے جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ بس وہ کریجیس رہیں اور ایوری تھنگ از پاسبل. جی سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے آواز نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن، جس میں ہم نے آفیسر گروپ آف کالجز کے بریلینٹ اسٹوڈنٹس جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں ہائیسٹ مارکس لیے، ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھا. اور اس ڈسکشن کے دوران نور العین جنہوں نے 1174 مارکس لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی، آفیسر گروپ آف کالجز کی اسٹوڈنٹ نور العین پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان بننے کا خواب بھی رکھتی ہیں. اور یہ صرف ایک ان کا خواب نہیں بلکہ ان کی لگن، ان کے جذبات، ان کا حوصلہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تقدیر بدل کے رہیں گی. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. ڈاکٹر علامہ اقبال کی اس پوئٹری کا اثر رکھتے ہوئے آفیسر گروپ آف کالجز کے اسٹوڈنٹ فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز بھی رکھتے ہیں. جیسا کہ نور العین 1174 نمبر حاصل کرنے کے بعد فیوچر میں وزیر اعظم پاکستان بن کر پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل، یہ کہنا ہے نور العین کا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.